بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے گرمیوں کی چھٹیوں کے کام کے بارے میں، اور صفحہ نمبر 8 سے لے کر 15 تک آپ کو سمجھایا جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ 14 جولائی 2021 دن بدھ کا۔ جی، پڑھائی کا وقت ہو گیا ہے، تیار ہو جائیں اور سب پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ کتابیں کھول لیجیے اپنی اور اپنا چھٹیوں کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیجیے اردو کا۔ اس وقت اردو کی پڑھائی کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے گرمیوں کی چھٹیوں کا کام جو ہے آپ نے یقیناً لے لیا ہوگا، تو ہم بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ صفحہ نمبر 8، ارکان کو صحیح الفاظ سے ملائیں۔ آپ کے سامنے الفاظ دیے ہوئے ہیں اور ارکان بھی دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے پینسل کے ساتھ، اور کوشش کیجئے رنگین پینسلیں استعمال کیجئے۔ رنگین پینسل استعمال کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بھی پڑھنے میں آسانی ہوگی اور چیک کرنے والے کو بھی آسانی ہوگی۔ اور توڑ کے جوڑ لکھیں، یہ آپ کو آسان ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ پہلے کر چکے ہیں، بہت بچپن سے بلکہ کرتے آ رہے ہیں، تو پڑھنا بھی آسان ہے۔ ترقی، ٹھیک ہے، اور مدعا، جھیپ، مشہور، بھیڑ، اور یہ کیا ہے بھئی، ضمانت، ٹھیک ہے، بہت آسان الفاظ ہیں، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے تصاویر دیکھ کر ان کے سامنے 3 جملے لکھنے آپ نے۔ سورج ہے، پاپ کارن ہے، کچھوا ہے۔ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کے پاس معلومات تو ہوں گی، آپ نے ان کے بارے میں 3 جملے لکھ دینے کہ یہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 10 پہ ہے خالی جگہ میں مناسب اسم لکھیے۔ اسم تو آپ کو پتہ ہے اسم کسے کہتے ہیں، کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو۔ تو سامنے آپ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اسم ہی لکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سا اسم اس خالی جگہ پر میں آئے گا۔ اچھا جی، دوسرا ہے اسم معرفہ اسم نکرہ الگ الگ لکھیں۔ بعض جملوں میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ یہ نہ پریشان ہو جائے گا کہ بھئی ایک جملے میں 2 اسم معرفہ ہیں یا 2 اسم آپ کو نکرہ مل رہے ہیں اور آپ کو مشکل ہوگی، تو آپ اسی کی سامنے والی لائن میں آپ 2 لکھ سکتے ہیں، اسم معرفہ یا اسم نکرہ، اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ اسے آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ جیسے آخری لائن میں دیکھیں، حضرت محمد اللہ کے پیارے نبی تھے۔ اب حضرت محمد بھی اسم معرفہ ہے اور اللہ بھی اسم معرفہ ہے، تو آپ دونوں لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک بھی اسم معرفہ اور اللہ بھی اسم معرفہ، تو اس طرح آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے، آپ آسانی سے کر لیجیے گا۔ اچھا جی، اگلا ہے فعل۔ فعل کے بارے میں ہے یہ پیج صفحہ۔ فعل آپ کو پہلے بھی آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ کسی بھی کام کو کہتے ہیں فعل، کوئی بھی کام ہوتا ہے اسے فعل کہتے ہیں، جیسے انگلش میں آپ ورب کہتے ہیں، اور کام کرنے کو فعل کہتے ہیں۔ سونا، جاگنا، ہنسنا، رونا، باتیں کرنا، اڑنا، بیٹھنا، یہ سب فعل ہیں۔ تو آپ کے سامنے جو جملے دیے گئے ہیں اس میں سے آپ نے فعل کو چن کر الگ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ٹیچر نے بچوں کو سوال سمجھایا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ درزی کپڑے سی رہا فعل ہے۔ ہم کراچی جا رہے ہیں، جا رہے فعل ہے۔ باجی برتن دھو رہی ہے، دھو رہی فعل ہے۔ اچھا، اگر آپ دھو لکھیں گے نا تو اس میں تھوڑی سی حکمیہ کیفیت آ جاتی ہے، آپ دھو رہی لکھیں گے تو یہ فعل کو ذرا مکمل طور پر اس کی پوری حالت کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور نیچے دی گئے جملوں میں مناسب فعل سے مکمل کریں۔ بچے کتابیں پڑھ رہے ہیں، مالی پودوں کو
پانی دے رہا ہے، ہم نے سبق پڑھا، بچہ دودھ پی رہا ہے۔ لطیفہ سن کر سب ہنسے۔ میرے ابو قربانی کے لیے جانور لائے، امی کھانا پکا رہی ہیں یا کھانا کھا رہی ہیں، بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دیے گئے حروف کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اس میں کو، کے، نے، پر، سے، تک، مطلب یہ سب آپ نے اس میں لکھنے ہیں ان الفاظ میں۔ نادیہ ڈیش پانی پیا، نادیہ نے پانی پیا۔ علی کرسی پر بیٹھا ہے، لڑکے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ ہم گاؤں سے آئے ہیں۔ آپ کے ابو کہاں ہیں؟ بوتل میں حروف اکٹھے کریں۔ گا، کا، لاؤ، سے، ان میں آپ نے حروف لکھنے اور کی، جا، کے، نے، ہاں کو بھی آپ نے اس میں اکٹھا کرنا ہے۔ اب ان میں سے دیکھیے گا حروف کون سے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان میں دیکھنے حروف کون سے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ حروف نہ ہوں تو آپ اسے آسانی سے ان میں سے حروف چن لیجیے گا۔ اگلا صفحے کی طرف دیکھتے بڑھتے ہیں۔ جی، صفحہ نمبر 13 پہ آپ کا خط کا حق ہے۔ خط کا حق آپ کو پچھلے سال بھی کروایا گیا تھا، آپ کو کمرہ جماعت میں بھی کروایا گیا ہوا ہے، اور آپ کی کتاب ورک بک پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ اس پہ کلاس جو کتاب آپ کی سب جو کی کتاب ہے نا بارش، اس کے ساتھ آپ کی جو ورک بک ہے بارش والی، اس میں بھی خط کا خاکہ موجود ہے، تو آپ آسانی سے خط کا خاکہ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے دیکھ کے خط کا خاکہ لکھیے۔ اچھا جی، اس کے بعد اپنے دوست کے نام خط لکھ کر اپنی عید کے تیاریوں کے بارے میں بتائیں۔ اچھا بچوں، خط کا خاکہ تو آپ اسی طرح لکھیں گے جس طرح آپ نے پیچھے دیکھا ہے لکھا ہوگا، بالکل اسی طرح خط کا خاکہ لکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ نے آغاز کرنا ہے، آپ کو خط لکھنا بھی آپ کو سکھایا گیا ہے کلاس میں، کیسے خط لکھنا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو ہے السلام علیکم کے بعد ختمہ لگانے کے بعد آپ نے ایک لفظ کی جگہ اگلی لائن میں چھوڑنی ہے، اور آپ نے حال احوال دریافت کرنا ہے۔ ایک لفظ اس لیے چھوڑ جاتا ہے تاکہ خط کی بناوٹ اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ ایک رسمی سا انداز ہے خط لکھنے کا۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک لفظ چھوڑ کے اس کے بعد ایک لفظ کی جگہ چھوڑ کے آپ نے آگے لکھنا ہے کیا حال ہے آپ کا، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ہم بھی یہاں خیریت سے ہیں۔ اور پھر آپ نے بہت اچھے انداز میں آپ نے لاہور کا، مطلب اپنے جہاں آپ رہتے ہیں، آپ اپنے علاقے کا ذکر چھیڑنا ہے کہ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ رونقیں لگ گئی ہیں، یا عید کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے عید قربان آنے والی جسے بقرہ عید بھی کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ بھی، اس کا اصل نام عید الاضحیٰ ہے، تو ہم سب اپنے ثانی کے لیے بقرہ عید کہہ دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ جانور، ہماری تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، ہماری گلی میں جانور لائے جا رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں بھی آ گئے، اگر آ گئے ہیں تو، نہیں بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، تب بھی آپ جو دوسرے ہیں، دوسرے لوگوں کے گھروں میں تو ہیں نا، تو وہاں سے دیکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں تیاریاں کیسے ہو رہی ہیں، رونقیں کیسے لگ جاتی ہیں۔ اس عید میں جانوروں کی آنے کی وجہ سے زیادہ رونق محسوس ہوتی ہے، اور بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں لکھ سکتے ہیں سارا کچھ۔ اگر آپ کے والدین نہیں بھی ابھی لے سکتے کوئی بکرا یا کوئی جانور تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں انسانوں کو، اور یا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ہم سب کو، اگر ہمارے پاس اگر اس سال پیسے نہیں ہیں تو ہم اگلے سال قربانی کریں گے، آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حکم یہ ہے کہ جب آپ آسان ہوں، آپ کی زندگی، آپ کر سکتے ہوں قربانی، تب آپ کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ مشکل اپنے والدین کو تنگ کریں کہ بھئی ہمیں چاہیے، نہیں بھئی، یہ بہت بری بات ہے۔ والدین کو تنگ بالکل نہیں کرنا، اور آپ نے اچھے طریقے سے، اور یہی بات آپ خط میں بھی لکھ سکتے ہیں ایسی باتیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ خط تو آپ کو سمجھ، مجھے یقین ہے آگے ہوگا، ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ اس عید کے بارے میں بچے ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا مضمون ہے گرمی کا موسم۔ بہت آسان ہے، ابھی تو گرمی 2 دن پہلے اتنی شدید گرمی پڑی ہے
کہ سانسیں آنا تقریباً مشکل ہو گئی تھیں، بہت زیادہ باہر نکل نہیں سکتے تھے، پسینے سے بھر جاتے تھے۔ تو اس میں آپ کو تھوڑے سے مددگار الفاظ دیے گئے ہیں، آپ اس کی مدد سے آسانی سے یہ کر سکتے ہیں، مضمون لکھ سکتے ہیں۔ ہلکے پھلکے کپڑے، پسینہ، تیز دھوپ، لمبے دن، پنکھا، اے سی، کولر، بارش، حبس، ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے شربت، مزیدار پھل، گرم ہوائیں، بار بار نہانا۔ ظاہر ہے گرمی کی وجہ سے انسان بس یہ سوچتا ہے وہ نہا لیں، کیونکہ ہر وقت پسینہ تھوڑا سا آ جاتا ہے، گھر میں بیٹھے بھی آتا ہے بھائی۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کا آج کا لیکچر تو یہیں پہ ہے۔ آپ کی ضروری ہدایت یہ ہے کہ اپنا نام اور برانچ اپنے اسکول چھٹیوں کے کام پر ضرور لکھنا ہے۔ کام توجہ اور صفائی سے کرنا ہے اور خوبصورت لکھائی میں کرنا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔